بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی شبنامہ میں میں ہوں شہزاد کریم۔ کرپشن کے الزام میں 65 شہری و غیر ملکی گرفتار۔ ادارہ انسداد کرپشن نے کہا ہے کہ رواں ماہ کے دوران 490 تفتیشی دورے کیے گئے ہیں، جن میں 411 کیسز کی چھان بین ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ مذکورہ کیسز میں ملوث 65 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے 48 افراد کا تعلق مختلف سرکاری اداروں سے ہے۔ سرکاری اداروں کے زیر حراست افراد کا تعلق وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت انصاف، وزارت بلدیات و دیہی امور، وزارت رہائش، وزارت تعلیم، وزارت ماحولیات و پانی، پبلک پروسیکیوشن، ادارہ غذا و دوا اور محکمہ ماحولیات سے ہے۔ مذکورہ افراد رشوت، منصب کا بے جا استعمال، ذاتی مفادات کا حصول اور جعل سازی میں ملوث ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں سعودی شہریوں کے علاوہ غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے مزید 12 مساجد بند کر دیں، تعداد 44 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے مملکت کے متعدد علاقوں میں مزید 12 مساجد بند کرا دی۔ نمازیوں میں کورونا کی مصدقہ کیسز دریافت ہوئے تھے۔ 4 روز کے دوران بند کی جانے والی مساجد کی کل تعداد 44 تک پہنچ گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ 28 مساجد کو سینیٹائز کر کے نماز کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ریاض کے 2 علاقوں میں 2، مدینہ منورہ میں 2، مشرقی ریجن کے الاحسا کمشنری میں 2، بہا کے العقیق کمشنری میں 4 اور قصیم کی الرس کمشنری میں 1 مسجد بند کی گئی۔ وزارت اسلامی امور نے اطمینان دلایا ہے کہ بندش کا فیصلہ عارضی ہے۔ بند کی جانے والی تمام مساجد سینیٹائزنگ کے بعد بحال کی جا رہی ہے۔ وزارت اسلامی نے مساجد کے ائمہ اور خطیبوں سے کہا ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد کورونا SOPs کی پابندی کی نمازیوں کو تاکید کرتے رہیں۔ طائف کی مشہور بستی بنی سعد میں ٹڈیوں کا حملہ۔ طائف سے 35 کلومیٹر دور مشہور بستی بنی سعد میں ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے اسپرے مہم کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بنی سعد کے دیہی آبادی المعدن میں ٹڈیوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی تھی۔ وزارت ماحولیات، پانی و زراعت کی متعدد ٹیموں نے اطلاع ملنے پر اسپرے مہم کی ہے۔ طائف میں وزارت کے دفاتر کے سربراہ انجینئر ہانی بن عبد الرحمن قاضی نے کہا ہے کہ اسپرے ٹیموں نے جدید آلات کی مدد سے کارروائی کی ہے۔ مذکورہ علاقے میں ٹڈیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، تاہم معلوم ہوا ہے کہ قریبی علاقہ الوحد اور الوحید کے علاوہ مرکز الشفا میں بھی ٹڈیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ٹیموں نے پیشگی اقدامات کیے ہیں، تاہم ٹڈیوں کی ایک تعداد مذکورہ علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہد کی مکھیاں اور مویشی پالنے والوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ٹڈیوں سے متاثرہ علاقوں سے اپنا مال دور لے جائیں تاکہ اسپرے سے انہیں نقصان نہ ہو۔ رہائشیوں سے بھی اپیل ہے کہ جہاں کہیں بھی ٹڈیاں نظر آئیں تو فوری طور پر مطلع کریں۔ نظام میں تبدیلیوں سے ساما زیادہ خود مختار ہوگا۔ الجدعان۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا ہے کہ سینٹرل بینک کے نظام میں تبدیلی سے مالیاتی امور اور اثاثوں سے استفادے کا نیا طریقہ کار لاگو ہوگا۔ اس سے سینٹرل بینک زیادہ خود مختار ہو جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق الجدعان نے کہا کہ سینٹرل بینک کے نظام میں تبدیلیوں سے اس کی بنیادی ذمہ داریاں متاثر نہیں ہوں گی۔ ریال سے ڈالر کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے محفوظ اثاثے جوں کے توں رہیں گے۔ مالیاتی استحکام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ مالیاتی شعبہ زیادہ مضبوط اور منظم ہوگا۔ الجدعان نے برطانوی جریدے فنانشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فاضل اثاثوں کی تقسیم کے طریقہ کار سے متعلق کئی واضح تصورات ہمارے سامنے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر قرضوں کو ری شیڈول بھی کیا جا سکے گا۔ اگر قرضے مقررہ حد سے عبور کر گئے تو ایسی صورت میں انہیں کم کیا جا سکے گا۔ علاوہ ازیں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ کے درمیان قرضے تقسیم کر دیے جائیں گے۔
الجدعان نے کہا کہ ساما کے نظام میں جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں ان کا مقصد مالیاتی امور کی نئی قانون سازی ہے۔ نئے ضوابط بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ ہوں گے اور ساما ماضی کے مقابلوں میں مستقبل میں زیادہ خود مختار ہو جائے گا۔ ساما کے بعض فرائض وزارت خزانہ انجام دے رہی تھی۔ اس سلسلے میں بینک لائسنسوں کا اجرا قابل ذکر ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے پاس فنڈ ضرورت کے مطابق موجود ہے۔ مزید فنڈنگ نجکاری کے ذریعے اور سعودی آرامکو کے مزید حصص کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ الجدعان نے بتایا کہ سعودی عرب اپنے یہاں آمدنی اور اثاثوں کے انتظامات کے لیے زیادہ بہتر نظام لا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اثاثوں کو منظم کرنے کا پروگرام تیار کر رہا ہے۔ الجدعان نے مزید کہا کہ اب ہم ماضی کے مقابلے میں زیادہ منافع بخش طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں۔ مثلاً ہم $70 ارب بینک اکاؤنٹ میں محفوظ کرتے تھے جس سے برائے نام فائدہ ہوتا تھا۔ ہمیں ضروری فوری کیش اور طویل المیعاد کیش کی ضرورت میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر دفاع سے اقوام متحدہ اور امریکی ایلچی کی ملاقات۔ نائب وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی ایلچی برائے یمن ٹموتھی لنڈر کنگ اور اقوام متحدہ کے ایلچی برائے یمن مارٹن گرفت نے ریاض میں ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشترکہ ملاقات کے دوران یمن کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یمن میں سیاسی حل اور اس مقصد کے حصول کے لیے کی جانے والی پیش رفت کے علاوہ سعودی عرب کے موقف کو بھی اجاگر کیا گیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن میں سیاسی حل کے لیے عالمی برادری کی کوششوں کو سعودی عرب قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب ایران نواز حوثی ملیشیا کی طرف سے کیے جانے والے حملوں اور ملک کے امن و امان کے لیے خطرات پیدا کرنے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ توکلنا میں خواتین تصویر چھپا سکتی ہیں۔ توکلنا ایپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ خواتین صارفین اگر چاہیں تو اپنی تصویر چھپا سکتی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق توکلنا سے ایک خاتون صارف نے پوچھا ہے کہ سرکاری اداروں اور تجارتی مراکز میں داخل ہونے کے لیے توکلنا دکھانا پڑتا ہے مگر اس میں اپنی تصویر کو کیسے چھپایا جائے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اگر خاتون اپنی تصویر دکھانا نہیں چاہتی تو ایپ میں مائی اکاؤنٹ میں جائیں، وہاں تصویر ظاہر کرنے اور چھپانے کا آپشن موجود ہے۔ توکلنا انتظامیہ نے کہا ہے کہ اگر ایپ کام نہیں کر رہی یا کام کرتے اچانک رک گئی تو مارکیٹ میں جا کر اسے اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایپ رجسٹریشن کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ نہ ہو یا موبائل نمبر رجسٹرڈ نہ ہو تو کسی بھی ابشر صارف سے موبائل نمبر کا اندراج کرایا جا سکتا ہے۔ 160 نوجوانوں کو شہد کی مکھیاں پالنے کی تربیت۔ اسیر ریجن میں 160 نوجوانوں کو شہد کی مکھیاں پالنے اور کاروبار کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تربیتی پروگرام کنگ خالد یونیورسٹی اور آرامکو کمپنی کی تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے جس میں رجال الماء سے شہد کی مکھیاں پالنے والے ماہرین بھی شریک ہیں۔ یونیورسٹی میں شہد کے فوائد پر تحقیق کرنے والے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر حامد بن علی آل غرامہ نے کہا ہے کہ ورکشاپس میں نوجوانوں کو شہد کی مکھیوں کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بعد ازاں دوسرے مرحلے میں مکھیاں پالنے اور تجارتی بنیادوں پر شہد نکالنے کی تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسیر ریجن شہد کی مکھیاں پالنے کا مرکز سمجھا جاتا ہے جہاں سے دنیا بھر کا بہترین شہد تیار ہوتا ہے۔ اس شعبے میں ترقی کرنے کے مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسیر ریجن کے مختلف علاقوں کا شہد پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے تاہم اس میں تجارتی بنیادوں پر کام نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان اس کی تربیت حاصل کریں، مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور ایک بہترین کاروبار شروع کریں جس کی ترقی کی ضمانت بھی موجود ہے۔ وزارت صحت کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق آج کے نئے کورونا وائرس کی مریضوں کی تعداد 364 کو پہنچ گئی ہے اور صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 274 ہے۔ آج کورونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 5 ہے۔
ریاض 176، شرقیہ 85، مکہ مکرمہ 43، باہا 12، عسیر 11، قصیم 9، مدینہ منورہ 7، حائل 5، جیزان 4، حدود شمالیہ 3، جوف 3، نجران 3، تبوک 3۔ ٹوٹل کورونا وائرس کی مریضوں کی تعداد 3,71,720 کو پہنچ گئی ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,62,642 ہے۔ ٹوٹل کورونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 6,420 کو پہنچ گئی ہے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,658 ہے اور سیریس کیسز کی تعداد 437 ہے۔ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔